الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں دو باتیں اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر سنو، حدیث پاک سمجھو، ہمارا علم، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت قرآن جیسی بنے گی، حدیث پاک جیسی بنے گی، یعنی دینی سوچ بنے گی۔ اگر ہم قرآن پاک کی تفسیر نہیں سننے کے، حدیث پاک نہیں سننے کے، تو جو کچھ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، ان کی بات سنتے ہیں، وہ ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جو ایڈوکیٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے پروفیسر لوگ ہیں، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، ان کی بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر ہماری بھی سوچ وہی بن جاتی ہے۔ ہم پھر موقع پر وہی بات کرتے ہیں، بلکہ انجانے میں جانے میں انجانے میں قرآن و حدیث کی بات کو رد کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ہمیں قرآن و حدیث کے علم سے محرومی کی بنا پر۔ ہمارا کام تو قرآن پاک حدیث پاک کی حمایت کرنا، تبلیغ کرنا، اور ہم جانے انجانے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اس واسطے میرے دوستوں، خود بھی اور جہاں تک آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دو کہ وہ تفسیر میں شریک ہوا کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات ایک ہے حدیث پاک میں بھی قرآن پاک میں بھی ترغیب، شوق دلانا، کس عمل پر کیا ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہے ترہیب، کیا گناہ کرنے پر کیا سزا ملے گی، یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا، حدیث پاک میں بیان کیا، چونکہ اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہوتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہوتا ہے، تو آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے، رغبت سے شوق سے سنتا ہے۔ اور ایک ہے احکام، اللہ نے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک تو اس میں وہ شوق والی بات نہیں ہوتی، ترغیب والی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ذمہ داری والی بات ہوتی ہے۔ ہم پر ایک ذمہ داری آ پڑی، یہ آدمی اس سے اکثر بھاگتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب کے مضامین آسان ہوتے ہیں، اور احکام کے مضامین جو ہوتے ہیں وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، وہ توجہ سے دھیان سے سننے پڑتے ہیں۔ تو آدمی احکام کو سننے سے بھی بھاگتا ہے، ان پر عمل کرنے کی بات تو نہیں دور کی۔ امید ہے کہ بات میری سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ احکام کی ہو رہی ہے، اور بہت لمبی، الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن ہماری پوری زندگی کو گھیر لیں گے وہ۔ اس لیے ایک تو دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، اور ایک عمل کے ارادے سے سنیے۔ پہلے میں اس آیت شریفہ کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کر بولتا ہوں تاکہ آپ اس لفظ سے خوب واقف ہو جائیں۔ شان نزول، شان نزول، اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسلامی الفاظ ہیں، اسلامی تہذیب کے اور ہمارے مذہبی جو الفاظ ہیں، وہ بولا کرو، ان میں جد و بدل نہ کیا کرو۔ صدقہ خیرات کہو، دان مت کہو، توبہ توبہ استغفر اللہ،
یہ ہے. تو شان نزول اسی لیے بیان کرتا ہوں، یعنی وہ واقعہ جس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں شان نزول. شان نزول اور وہ واقعہ سننے کے بعد آیت شریفہ کا مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بیت اللہ، کعبہ، بیت اللہ جو بھی آپ کہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس کی خدمت ہمیشہ سے، جب سے اللہ نے بنایا ہمیشہ سے وہ عزت اور شرف کا باعث ہے. برا نہ مانے بھائی، کچھ بات ایسی ہو جاتی ہیں. مؤذن ہونا عزت اور شرف کی بات ہے، اور کسی مسجد کا امام ہونا عزت اور شرف کی بات ہے. کسی مسجد میں جھاڑو لگانا عزت اور شرف کی بات ہے. ہم اپنے طور پر چاہے اس کو کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. قریش چونکہ بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے تھے تو وہ بیت اللہ کی خدمت کو اپنے لیے عزت اور شرف کا باعث سمجھتے تھے. اسی واسطے چھوٹی چھوٹی خدمتیں الگ الگ خاندانوں میں تقسیم تھی، اور ایک ہی خاندان میں بھی اگر تھی تو مطلب یہ اس کی اولاد میں، وہ اس کی اولاد میں، وہ اس کی اولاد میں، اس طریقے سے وہ خدمتیں تقسیم تھی. اور اس کو وہ بڑی عزت کی بات سمجھتے تھے، بڑے شرف کی بات سمجھتے تھے. مثال کے طور پر سقایا، یہ سقایا پانی پلانا. عرب میں اور خاص طور سے مکہ میں پانی کی بہت کمی. اب گھر میں جو رہنے والا مستقل جو آدمی وہاں رہتا ہے وہ تو اپنا کسی نہ کسی طرح انتظام کر ہی لے گا. اب جو مہمان آتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، وہ کہاں سے انتظام کریں گے پانی کا؟ تو پانی پینے کی خدمت کو سقایا کہتے تھے. اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی. وہ 12 مہینے زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور حج کے زمانے میں وہ بڑے سے بڑا انتظام کرتے تھے کہ جتنے چاہے حاجی آ جائیں اور ان کو کسی بھی طرح سے پانی کی قلت نہ ہو. ایک خدمت یہ تھی کہ بیت اللہ میں پہلے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو جاوے، وہ پہلے زمین پر تھا اور 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے. پھر قریش نے وہ بنایا تھا تو زمین سے کافی اونچے بنایا، وہ ایک دروازہ لگایا تاکہ ہماری اجازت کے بغیر اس میں کوئی دوسرا داخل نہ ہو. تو خیر اس کی کنجی، بیت اللہ کی چابی، وہ حضرت عثمان ابن طلحہ تھے، ان کے اور ان کے خاندان کے سپرد. وہ پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور اندر جس کو جانا ہوتا تھا، جس کو نماز پڑھنی ہوتی یا جو بھی کوئی عبادت کرنی ہوتی تو وہ اندر جاتے، اور پھر وقت مقررہ پر اس کو بند کر کے تالا لگا کے چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ وہاں تھے. تو ایک دن عثمان ابن طلحہ نے بیت اللہ کھولا، دروازہ کھولا، لوگ اندر جا رہے تھے. اب اپنے طور پر جس نیت سے بھی جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا. تو عثمان ابن طلحہ نے بڑی بدتمیزی سے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑی بدتمیزی سے اور ترش کلامی سے آپ سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بردبار تھے، آپ نے نہایت بردباری سے، بہت ہی برداشت سے، نرم لہجے سے اس کی باتوں کا جواب دیا. جی، اور آپ اندر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے. پھر عثمان ابن طلحہ سے کہا، اے عثمان، ایک دن
بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے قبضے میں ہوگی، میرے اختیار میں ہوگی، جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ یہ عثمان ابن طلحہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ذلیل ہو جائیں گے، اور قریش اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قریش اس دن ذلیل نہیں، بلکہ قریش کی عزت اس دن عروج پر ہوگی۔ اور یہ بات ختم ہوئی اور عثمان بھی جدا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام نکل گئے۔ یہ ہوا۔ اب آیا فتح مکہ کا موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یعنی اس واقعے کے بعد نہیں، ہجرت کے بعد 8 سال کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت آپ کو پوری حکومت وہاں پورا اختیار تھا۔ اسی دوران آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا کہ بھائی چابی دو۔ بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور وہ بھاگے بھاگے پھرنے لگے اور کسی طریقے سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہوں، چاہے مر جاؤں تاڑی نہیں دینے کا۔ تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت علی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور اس سے چابی جب دیکھا عثمان نے کہ اب تو چابی چھین ہی لے گا، تو اس نے کہا لیجئے، اچھا میں دے رہا ہوں اور یہ امانت ہے۔ تو امانت کا لفظ تو یہاں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں، اب تو پورا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آئے، دروازہ کھولا گیا، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اندر داخل ہوئے۔ جب آپ بیت اللہ سے باہر نکل رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ آیت شریفہ جاری تھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور آگے آ رہا ہے جو حکم آ رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ لیجئے چابی، اور یہ قیامت تک آپ کے پاس رہے گی، آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے پاس رہے گی، اور تم سے کوئی نہیں چھینے گا مگر ظالم ہی آدمی چھین سکتا ہے۔ یعنی آنے والے بادشاہوں کو، آنے والے خلفاء کو بھی یہ اختیار نہیں چھوڑا کہ وہ عثمان سے چابی لے لیں۔ چنانچہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج تک، اس وقت تک وہ چابی عثمان ابن طلحہ کے خاندان ہی میں ہے۔ کوئی بادشاہ آوے، کوئی خلیفہ آوے، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ بادشاہ کے حکام کی تعمیل تو کرتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کھولتے ہیں، جب کہتا ہے بند کرتے ہیں، لیکن چابی انہیں کے پاس ہے۔ تو دوستو، اس آیت شریفہ کا مطلب یہ بنتا ہے، اور اس حکم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چونکہ عثمان ابن طلحہ کے پاس وہ چابی تھی، اور اس وقت کے اعتبار سے، لوگوں کے مشورے سے، رائے سے وہ ان کے سپرد کی گئی تھی، گویا کہ ان کو یہ ایک عہدہ دیا گیا تھا، یوں کہہ لو۔ تو جب تک ان کی طرف سے کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہ پائی جاوے جس کی بنا پر ان کو اس سے معزول کیا جاوے اور ان سے وہ چابی لے لی جاوے، اس وقت تک کوئی چابی لینے کا ان سے حق نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس کی تائید کر دی آیت شریفہ نازل فرما کر کہ آپ انہی کو دیں۔ یہ ہے مطلب۔ اب آپ آیت شریفہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت کے اہل کے سپرد کر دیا کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کے اہل کے سپرد کر دیا کرو۔
میں نے اہل کا لفظ کا ترجمہ نہیں کیا کسی وجہ سے کہ دوسرا کوئی ترجمہ اس مفہوم کو ادا نہیں کرتا. دیکھو دوستو، سادہ الفاظ میں کہیے گا کہ اس آیت شریفہ میں تمام مسلمانوں کو امانت داری کا حکم دیا گیا ہے اور امانت کو پورا ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فوراً عمل کیا اور چابی عثمان کے سپرد فرما دی. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اور یہ کام اہل زبان کا ہے. اہل زبان خود سمجھ جاتے ہیں کہ امانت کا لفظ کس کس چیز پر بولا جاتا ہے. جہاں جہاں امانت پائی جاتی ہو وہاں پر اس کو پورا ادا کرنے کا حکم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اگرچہ اردو جانتے ہیں، ہماری زبان اگرچہ اردو ہے، لیکن ہمیں اردو کی پوری مہارت حاصل نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو اردو کی پوری مہارت حاصل ہے. تو عام طور سے علماء کرام پہلے عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ خود عرب کے لوگ ہوں. پہلے وہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر وہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. صحیح بات یہ ہے. چونکہ دوستو یہ سب کچھ کہنے کے بعد میدان ہموار ہوتا ہے، آپ کا ذہن سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں. ہم لوگ ہیں تو ہم کو عربی زبان بتائی جاتی ہے. پہلے ہمیں عربی کے گرامر بتائے جاتے ہیں، عربی کے قواعد، نحو کہتے ہیں اس کو، صرف کہتے ہیں اس کو. اور اس میں کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. نحویر، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، یہ تو 4 کتابیں تو مستقل نحو میں پڑھائی جاتی ہیں، صرف میں پڑھائی جاتی ہے، ادب میں پڑھائی جاتی ہے. ادب، روضۃ الادب، نفحۃ الادب، ایک اور ہے وہ مولانا کی وحید الزماں صاحب کی، وہ پڑھائی جاتی ہے. قراءۃ الواضحہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور بھی ہے. غرض اس کے بعد ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ مقامات، متنبی، حماسہ، یعنی اتنی بڑی بڑی کتابیں ادب کی پڑھائی جاتی ہیں. اردو عربی کے گرامر، نحو صرف پڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ادب پڑھایا جاتا ہے. اور آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو، تو آپ سمجھتے ہیں اشارہ، کنایہ، تشبیہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے علم معانی پڑھایا جاتا ہے، علم بدیع پڑھایا جاتا ہے. تو بہت کچھ علوم پڑھائے جاتے ہیں. جب آدمی زبان پر مہارت حاصل کرتا ہے اور تب وہ قرآن پاک کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، یہ ہمارے پڑھنے کے واسطے نہیں لکھی گئی، یہ عربوں کے پڑھنے کے واسطے لکھی گئی. اور عربوں نے ان کو پڑھ کے پھر قرآن پاک کو پڑھا اور پھر قرآن اور حدیث کو سمجھا. میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا انجینئر صاحب اور ہمارا آج ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر تو دیہاتی بولتے ہیں، ڈاکٹر بولو پتہ چلے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے. تو وہ انجینئر صاحب آج انہی کی پوچھ شروع ہو گئی، اور وہ نہ عربی سے واقف، نہ عربی زبان سے، کسی چیز سے واقف نہیں. بس وہ ہمارے فہم، ہماری سمجھ، ہماری سوچ کے مطابق کلام کرتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. میرے دوستو، ایک ہے ترجمہ پڑھنا، ایک ہے ترجمہ کرنا.
ترجمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ترجمہ کرے گا وہ جس کو 15 علوم حاصل ہو، 15 علوم پر مہارت حاصل ہو۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مفسر بنوں، میں مترجم بنوں، میں خود قرآن پاک کو سمجھوں۔ ہاں، آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں وہ، ہمیں بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ، لیکن اللہ کا فضل ہمارے سامنے بات نہیں چلتی ان کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے واسطے قرآن پاک کو آسان کر دیا، تو ہر آدمی سمجھے گا جب وہ آسان ہے، یعنی اہل زبان کے لیے آسان ہے یہ، جن کو یہ مہارت حاصل ہو جائے ان کے لیے آسان ہے۔ ورنہ جب آپ توریت پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، وہاں سے ایسی گتھیاں ہیں جو آج تک ان پر حل نہیں ہوئی، کئی ہزار سال سے آج تک ان پر حل نہیں ہوئی، تو ایسی معمہ اور پہلیاں نہیں ہیں قرآن پاک میں، یہ ہے مطلب۔ بہرحال اب علماء نے اس کو طے کیا کہ امانت کہاں کہاں پائی جاتی ہے اور اس کو ہمیں کس طرح پورا کرنا ہے۔ بہت سی باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اب میں اس کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ یہ تمہید، یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں بھی کوئی ہو اور نہ ہو تو کوئی دوسرا۔ قرآن پاک میں تو اتنی طرح سی بات ہوتی ہے، مولوی اس کو اتنی لمبی بنا کے پیش کرے، ارے بھائی ہم نہیں سمجھائیں گے تو اور کون سمجھاوے گا؟ تو دیکھو، ایک تو ہے امانت یہ کہ کسی نے آپ کو 100 روپے دی ہے، بھائی میں اسے رکھ لو، میں لے لوں گا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، یہ امانت ہے۔ اب اس امانت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو جوں کی تو لے جا کے اپنے گھر میں رکھو، اور آپ جب وہ طلب کرے تو جوں کی تو اس کو واپس کرو، اس میں آپ کو تصرف کرنے کا حق نہیں کسی بھی قسم کا۔ میں نے آپ کو ایک 100 روپے دیا، آپ نے میرے 100 روپے لے آگے وہیں رکھ دیے، یہ امانت ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ مجھے بازار میں کچھ ضرورت ہے، میں 100 روپے کا لے لوں، تو گھر والی پہ چلے گا، میں پھر اس کے رکھ دوں گا وہاں سے، آپ نے وہ 100 روپے خرچ کر کے سامان اور پھر گھر میں سے لے کے وہ رکھ دیے، تو وہ اب امانت نہیں رہی، وہ قرض ہو گیا۔ امانت کا حکم اور ہے، قرض کا حکم اور ہے، یہ ہے۔ تو امانت اس کو کہتے ہیں، امانت یہ ہوئی امانت ایک چیز۔ کسی کا بھی کوئی حق ہے، آپ اس کا حق ادا کر دیں، اس کا نام امانت داری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مسجد میں پڑی ہوئی رکھی ہوئی کوئی گھڑی ملی، تو اب یا تو آپ اس کو ہاتھ مت لگائیے، پڑی رہنے دیجیے، اگر آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگا دیا، اٹھا دیا، تو اب یہ آپ کے پاس امانت ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا۔ اس کا طریقہ الگ ہے، وہ فقہ کی مسائل کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، میں تو اس وقت آپ کو صرف امانت سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو اس کے استعمال کا حق نہیں، آپ کو اس کے کھانے کا حق نہیں، کسی کو دینے کا حق نہیں، بلکہ کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کی تشہیر کیجئے، کہ بھائی کسی کی گھڑی ہے لے لیو، کسی کا بٹوا رہ گیا ہے لے لیو، اور کتنے دن تک اس کی تشہیر؟ علماء نے اس میں الگ الگ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ اس مال کی حیثیت سے، اس مال کی حیثیت سے، میری یہ موضوع ہے، یہ میری یہ دستی ہے، اگر میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو میں عیدگاہ میں تو واپس آتا ہوں، پڑی کوئی لے لے گا، اور میں جاؤں گا پھر مل جائے گی، یعنی میری اس کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے تلاش کرنے نہیں آنے کا، اور میرا موبائل رہ گیا تو گھر سے بھی فوراً دوڑا واپس آؤں گا، اسے تلاش کروں گا۔ تو چیز کی حیثیت ہے کہ کس کا اعلان 10 دن کیا جاوے، کس کا اعلان 6 مہینے کیا جاوے، کس کا اعلان سال بھر کیا جاوے، یہ مسائل کی کتابوں میں سب تفصیل ملتی ہے۔ اس وقت تک اس کا اعلان کیا جائے گا، اس وقت تک آپ اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھیں گے جب تک اس کے مالک کی آنے کی امید ہو، اور جب اس کے مالک کے آنے کی امید نہ رہے تو پھر آپ اس کو خود اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، پھر
آپ اس کو کسی غریب کو دے دیں گے صدقے کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ جس کی یہ چیز ہے، جس کا یہ مال ہے، اس کا ثواب اسی کو پہنچ جائے، یہ ہے۔ اور اس کے باوجود بھی مان لو آپ نے سال بھر شہرت کی اس کی، نہیں آیا کوئی، اور آپ نے وہ خیرات کر دی، پھر کوئی آ گیا تو آپ کو اب دینی پڑے گی وہ۔ اگر آپ نے کہا کہ میں نے خیرات کر دی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی خیرات کر دی، تو اس نے کہا نہیں بھائی جی مجھے اپنی چیز چاہیے، تو آپ کو وہ چیز دینی پڑے گی، اپنے پاس سے اس کی قیمت دو، خرید کر دو، جو بھی شکل بنتی ہے وہ دینی پڑے گی۔ اب اس خیرات کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اس کی چیز اس کو مل جائے گی۔ تو میں یہ کچھ مثالیں بتا رہا ہوں آپ کو، تب پتہ چلے گا کہ امانت کا حکم کہاں کہاں تک ہے، کہاں کہاں تک ہے۔ اسی طریقے سے خریدار اور دکاندار، ان کے اندر ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ بیچنے والے کے لیے امانت داری یہ ہے کہ وہ اپنے سامان کا عیب ظاہر کر دے، اور اگر ظاہر نہ کرے تو کم سے کم خاموشی اختیار کرے، کم سے کم خاموشی اختیار کرے۔ اس عیب دار کو جھوٹ بول کر فسٹ اچھی بتا کر بیچنا جائز نہیں۔ امانت داری کی بات تو یہ ہے کہ اس کا عیب ظاہر کر دے، اور آخری بات یہ ہے کہ عیب ظاہر نہ کرے تو چپ رہے، یہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں امانت سے تعلق ہے، خریدار سے۔ اسی طریقے سے نوٹ، پہلے جب چاندی سونے کے سکے چلتے تھے ان میں تو بہت جھگڑا تھا، بہت گھمیل تھا۔ نوٹ میں اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے، جان بوجھ کر 500 کا، 1000 کا، 100 کا نوٹ نقلی آپ کو تھما دے، آپ کسی کو تھما دیں، جعلی کیا کہتے ہیں اس کو، چیک کسی کو تھما دیں، یہ سب خیانت ہے، امانت کی خلاف ورزی ہے۔ سامان بیچنے والے کو اپنا عیب ظاہر اپنے سامان کا عیب ظاہر کر دینا چاہیے، اور خریدنے والے کو اپنی جو پیسہ ہے اس کی کمی ظاہر کر دینی چاہیے۔ اصل تو یہ، لیکن کم سے کم اپنی بات ہے کہ خاموش رہے، کچھ چیز ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، میں کہا جی 6 مہینے کے لیے دے دو، 6 مہینے کے لیے دے دیا، تو چونکہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ 6 مہینے کے بعد ہی مانگے، وہ آپ سے 10 دن کے بعد بھی مانگ سکتا ہے، اور 10 دن کے بعد بھی آپ کو واپس کرنا ضروری ہے۔ مسائل میں جب بات چلی جاتی ہے تو گہری، ایک تو کوئی چیز خریدی آپ نے، اس میں وعدہ ہوا کہ میں سال بھر کے بعد دوں گا، وہ تو سال بھر کے بعد ہی دینا ہے، اس سے پہلے نہیں مانگ سکتا۔ ایک آپ نے قرض کے طور پر 1000 2000 10,000 روپے مانگے، بھائی 6 مہینے کے بعد میرا ووٹ ہوگا، 6 مہینے کے بعد دوں گا میں، تمہارا امانت ہے، وہ 6 مہینے کا ضروری نہیں، اگر 2 مہینے بعد بھی آپ سے وہ مانگنا چاہے تو اس کا واپس کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ بتا رہا ہوں امانت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی ملازم ہے، مزدور ہے، اس پر بھی امانت ہے۔ اب جو وقت ہے مثال کے طور پر 8 بجے سے 4 بجے تک کا، اس میں اس کے لیے نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ اپنا پورا وقت اسی کام میں لگا ہے، سنت فرض اور سنت مؤکدہ پڑھے گا، نفل مالک کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھے گا، یہ اس کا امانت ہے، یہ وقت امانت ہے۔ اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر پورا کام کرے گا، یعنی میں بیڑی پی رہا، بات کر رہا، کبھی انگا کروٹ بدل رہا، کبھی انگا کروٹ بدل رہا ہے، اینٹ توڑ رہا، پھوڑ رہا، پھر ہٹ کے پھر توڑ دی، پھر ہٹ کے، یہ نہیں، پوری امانت داری کے ساتھ پورا کام کرے۔ دیکھو امانت کا مسئلہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں اور دے رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ،
مجلس امانت کے ساتھ ہے۔ مجلس کی امانت داری کیا ہے؟ مجلس کی امانت داری یہ ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، دونوں میں تعلق ہے، اعتماد ہے، تو میں مجلس میں تنہائی میں خاص طور سے آپ سے کھل کر بات کروں گا۔ یوں کہہ لو، جو کہنے کی ہیں وہ بھی کہوں گا، جو نہیں کہنے کی ہیں وہ بھی کہوں گا، کھل کے بات کروں گا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا فرض یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کہیں بھی ذکر نہیں کریں گے، نہ اپنے دوست کے سامنے نہ اپنے دشمن کے سامنے، کہیں بھی ذکر نہیں کریں گے۔ جب تک میری اور آپ کی دوستی ہے اس وقت تک بھی ذکر نہیں کریں گے، اور جب میری اور آپ کی لڑائی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، تب بھی آپ ذکر نہیں کریں گے کسی کے پاس۔ یہ امانت داری ہے۔ المجالس بالامانہ۔ ہمارا حال کہ رو کے پوچھنا اور ہنس کے اڑانا، ہاں یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشورہ امانت ہے، مشورہ امانت ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا یہ مسجد کے برابر میں دکان بکری ہے، بھائی لے لو کیا، کتنے کی رہے گی ٹھیک، کیا ہوگی ٹھیک؟ مشورہ کیا میں نے آپ سے؟ امانت ہے۔ آپ جا کے اپنے بھائی کو بتا دیں کہ فلاں دکان بکری، لے لے کر لے نہیں ہوتا، نہیں تو مولوی صاحب لے لے گا۔ یہ خیانت ہو گئی، یہ خیانت ہو گئی جی۔ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتی ہیں، اپنے پوشیدہ امراض اس کو بتاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی امانت داری ہے کہ ان کا ذکر نہ آوے، اشارے کنائے میں بھی نہ آوے، اس طرح بھی اس کی کا ذکر نہ آوے کہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں بھائی یہ فلانے کی بات ہے۔ علماء کرام سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور اپنے اندر کی ساری باتیں بتا دیتی ہیں، گھٹیا بڑھیا۔ اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان باتوں کو کہیں بھی ذکر نہ کریں، اس طرح بھی ذکر نہ کریں کہ سننے والے سمجھ لیں کہ وہ فلانے کا مسئلہ ہے، فلانے کی بات ہے۔ المجالس بالامانہ، المشورۃ بالامانہ، مشورہ بھی امانت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کتنی دور تک بات پھیل گئی، یہ میں نے آپ کو بتایا امانت۔ آیت شریفہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو بس کتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے سلسلے میں اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے حدیثوں میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی کی تاکید نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ قلما کا ترجمہ دو ہوتے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ یوں ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کے اندر دین نہیں جس کے اندر عہد و پیمان کی پابندی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ امانت اٹھ جاوے گی اور لوگ یوں کہیں گے بھائی فلاں شہر میں ایک آدمی امانت دار ہے، فلاں شہر میں ایک آدمی امانت دار ہے۔ یہ تھا اسی طریقے سے میرے دوستوں، امانت داری اور سچائی میں اور بھی کچھ بہت آتا ہے، لیکن وہ میں وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اس میں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ بہرحال امانت داری بہت ضروری چیز ہے، بڑی تاکید اس کی ہے، اور ہمیں امانت داری سے ہی ہر کام انجام دینا چاہیے۔ ایک بات اور رہ گئی، وہ بہت ضروری ہے، اگرچہ گھنٹی بج گئی، وہ کہنا ضروری ہے۔ میں پہلے آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا شروع ہوئی میں دھیان سے سنیو بھائی، توجہ سے سنیو۔ یہ مسجد ہے، اس میں امام متعین ہے، یہاں کا یہ حکم نہیں۔ آپ کسی کے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں صاحب گھر، جو گھر کا مالک ہے، وہ امامت کا حقدار ہے، وہاں کے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ مسجد میں نہیں، کسی کا گھر بھی نہیں، اور وہاں ہمیں جماعت کرنی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی آگے کھڑا کر دو
جس کی لمبی سی داڑھی دیکھی اسے آگے کر دو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ان موجودہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اگر علم میں 10 آدمی برابر ہیں یا 2-3 آدمی برابر ہیں تو دیکھو کہ علم کے باوجود اب علم تو سب کا برابر، اب قرآن شریف اچھا کون پڑھتا ہے؟ اب مان لو قرآن شریف پڑھنے والے 4 آدمی ہیں، اچھا قرآن علم میں بھی برابر، قرآن شریف پڑھنے میں بھی برابر، پھر میں دیکھو متقی کون ہے؟ زیادہ تک متقی کون ہے؟ اب مان لو کہ تقوی میں بھی 5-7 آدمی برابر ہے، علم میں بھی، تجوید میں بھی، تقوی میں بھی برابر۔ اب دیکھو کپڑے کس کے صاف ستھرے ہیں؟ تو یہ سب چیز دیکھ کے جب کہا جاوے گا کسی کو کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے، اور اگر کسی نا اہل کو یعنی عالم کے ہوتے ہوئے غیر عالم کو، قاری کے ہوتے ہوئے غیر قاری کو، اور متقی کے ہوتے ہوئے غیر متقی کو آگے بڑھا دیا تو یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، خیانت۔ دیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے اور امانتیں نا اہل کے سپرد کی جانے لگے تو بس سمجھو کہ اب قیامت آنے ہی والی ہے۔ اب اتنا برا وقت آ گیا، اللہ کو یہ چیزیں اتنی ناپسند ہیں کہ وہ اپنے اس ملک کو، اپنی اس دنیا کو باقی نہیں رکھے گا، اب تو توڑ پھوڑ کے ختم کرے گا وہ اس کو۔ تو مؤذن مقرر کیا جاوے تو جو مؤذن کا اہل ہو، امام مقرر کیا جاوے تو جو امامت کا اہل ہو، اور یہ بات دنیا کے تمام عہدوں میں بھی شامل ہے۔ پردھان جس کے ووٹ زیادہ ہو اس کو نہیں بنانا، جس کی لاٹھی پھالتو ہے اس کو نہیں بنانا، جو علم سے قانون سے واقف ہے، انصاف کرنے والا ہے اسے بنانا ہے۔ یہ ہماری برادری کا ہے، ووٹ تو اسے ہی دینا، نا 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 نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو نظام گڑبڑ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ عہدے غیر اہل کے سپرد کیے جائیں گے، وہیں سے گڑبڑ شروع ہوئے گی۔ ہاں تو میرے دوستو، پہلی چیز ہے علم، اور اس بات کو سمجھ لینا، عمل اس کے بعد ہوتا ہے۔ ایک کام تو میں نے کر دیا، ماشاءاللہ آپ نے توجہ سے بات سنی، آپ نے یہاں تشریف رکھے، میں نے آپ کی تفصیل سے بات بتا دی، اب اگلا کام ہے عمل کرنا۔ اللہ سے آپ توفیق مانگیے، اور نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر امانت داری۔ اور یہ بھی یاد رکھو، امانت داری یہ مومن کی صفت ہے، اور خیانت کرنا یہ منافق کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو پہچان بتائی ہے ان میں سے ایک ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جاوے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو دیکھو مومنوں والی صفت ہمارے اندر ہے، یہ منافقوں والی صفت ہمارے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔